آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز۔ کسی زمانے میں ان کا گھر ہوتا تھا اسلامیہ کالج کے برابر گلی میں۔ بہت پرانی بات ہے، تو میں بہت ہی چھوٹا ہوں گا، پھر مجھے یاد نہیں کن سالوں میں تھا۔ جی ہاں۔ اور وہیں قریب میں وہ قریشی صاحب رہتے تھے جنہوں نے اسلامیہ کالج بنایا تھا، تو وہاں بھی جانے کا اتفاق رہتا تھا۔ اور جوش صاحب سے میں ان کے کلام کو پڑھتا رہا، اور ان کی کتاب یادوں کی بارات تو ضرور پڑھی اس زمانے میں۔ ایک زمانے میں اس کی پاپولیرٹی ان کے کلام سے کہیں زیادہ تھی، جس طرح سے اس بات کا یہاں ذکر کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ادیب اور شاعر کو تکلیف زمانے کی ہوتی ہے، وہ اپنے رنج میں بھی گزر رہا ہوتا ہے، اور زمانے کے ہر رنج کو اپنے دل میں پہلے سماتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی تحریر سے اور اپنے کلام سے اس بات کی آگہی دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ شاعر کا کلام میں اور اس کو سمجھنے میں ایک ٹائم لیپس ہے۔ کبھی کبھی 20-25 سال بعد بھی لوگوں کو احساس ہوتا جاتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، جس طرح سے کوئی بات کہہ دی گئی ہے۔ اچھا، اور ہم غلام ہیں ان الفاظ کے جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں، اور 7 یا 8 ہزار الفاظ عام فہم لوگوں کے ذہن میں 3-4 ہزار بھی کافی ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کر سکیں۔ 7-8 ہزار 8-10 ہزار سے زیادہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی کم لوگوں کے ذہن میں وہ الفاظ آتے ہیں۔ ان کے ڈفرینٹ کمبینیشنز کی بنیاد کے اوپر اتنی خوبصورت باتیں شاعر کہہ جاتے ہیں، جس کے اندر آپ بار بار ان چند الفاظ کو پڑھ کر اور سنا کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ کیا کیا اس شعر کے اندر کتنی بڑی کائنات بند کر دی گئی ہے۔ اور اسی خوبصورتی کی وجہ سے میں سب سے پہلے ڈاکٹر عالیہ امام سے یہ بات کہوں کہ ان کے جوش خطابت، ان کے چہرے پر زمانے کے اثرات تو ہو گئے ہوں گے، مگر ان کے کلام جوش خطابت کے اندر کوئی کمی نہیں آئی۔ جیسے میں نے ان کو پہلے سنا تھا، جس طرح سے یہ لیفٹ کے ایک تو بڑی ایک مجبوری معاشرے میں یہ ہوئی کہ جو لیفٹ کا جو ولولہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ سرمایہ دار اور سامراج نے دنیا کی سوچ پر قبضہ کر لیا، اور جو آواز اٹھاتا تھا ظلم کے خلاف، وہ آواز ہی اٹھاتا رہا۔ اور جب آپ یہ دیکھیں، اور اتنی بڑی کمزوری بن گئی کہ پچھلے 3-4-5 دہائیوں کے اندر جو ظلم ہم نے دیکھا، اور خیال ہمیشہ مجھے یہ رہا کہ معاشرہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا جاتا ہے، مگر اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انسان ایک ہارڈ وائرڈ جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور ایولیوشن کے ذریعے وہ بن گیا۔ اور وہ ہارڈ وائرڈ کیا ہے؟ اس کو محبت بھی ہوتی ہے، اس کو نفرت بھی ہوتی ہے، اس کو غصہ بھی آتا ہے۔ وہ مجبور ہے کہ اپنے تجربات کی بنیاد پر جو چشمہ لگاتا ہے اسی سے دنیا کو دیکھتا ہے۔